عجب سرور ہے یہ بات بتانے میں، عجب سرور ہے یہ بات بتانے میں، نہیں ہے کوئی محمد جیسا زمانے میں، نہیں ہے کوئی محمد جیسا زمانے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کر رہی ہوں کہ معزز سامعین، میں کیوں نہ عشق کروں اس نبی سے کہ جس کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے نبی نے آ کر فاطمہ کو لختے جگر کہہ دیا اور کہا اب جو بیٹی کی پرورش کرے گا میں مصطفیٰ کے آمد کے دن بازو سے پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا، تو میں کیوں نہ عشق کروں۔ اور معزز سامعین، کم و بیش 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہوں گے جو سرکار کی صحبت میں رہے اور سرکار سے سب شب و روز تعلیم حاصل کرتے رہے۔ انہی اصحاب میں سے کچھ اصحاب عقیدت کے درجے پہ رہے اور کچھ اس سے آگے بڑھے اور محبت کے درجے پر پہنچے اور عشرہ مبشرہ کہلائے، اور کچھ اس سے بھی آگے بڑھے اور عاشق صادق بنے اور مودت کے درجے پہ فائز ہو کر صدیق اکبر کہلائے، اور کوئی تو مراد رسول بن گیا اور عمر فاروق کہلایا، اور کوئی نبی کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کر کے عثمان غنی بن گیا، اور کوئی حضور کی آغوش شفقت میں پل کر باب العلم اور شیر خدا بن گیا، اور حضور کی محبت میں تپتے صحرا میں سینے پہ پتھر رکھوا کر کوئی مؤذن رسول بن گیا۔ ارے کوئی مؤذن رسول بن گیا، اور پھر جب وہ چلتا تھا تو اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، اور جب تک وہ اذان نہ دیتا تو صبح نہ ہوتی تھی، تو صبح نہ ہوتی تھی، کیونکہ ان کے دامن سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، اور پھر جب یزیدی قوتوں نے اسلام کے قلعے پر پنجے گاڑے تو پھر میرے حسین نے کربل میں وعدے نبھا دیے اور انا من الحسین ہو گئے، اور پھر زمانے نے ایسا عاشق بھی دیکھا جو قرن میں بیٹھ کر مؤذن رسول کی صدائیں سنتا اور حضور کی خوشبو محسوس کرتا تھا، اور پھر زمانے نے ایسا عاشق بھی دیکھا جو قرن میں بیٹھ کر مؤذن رسول کی صدائیں سنتا اور حضور کی خوشبو محسوس کرتا، کیونکہ عشق سرکار میں جو جاں سے گزر جاتے ہیں حقیقت ہے وہی لوگ سور جاتے ہیں، اور پھر زمانے نے طارق بن زیاد بھی دیکھا، اور پھر زمانے نے نور الدین زنگی بھی دیکھا، اور پھر جس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تو پھر زمانے نے ایک ایسا عاشق دیکھا جس عاشق کا نام پیر سید مہر علی شاہ تھا، جس نے لاہور کے علمی میدان میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لاہور میں علمی میدان میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور پھر دور حاضر نے طارق چیمہ بھی دیکھا، اور اب زمانہ بدل گیا، اب تلواروں اور گھوڑوں کی جنگیں میزائلوں اور توپوں میں تبدیل ہو گئی، اور اب زمانہ بدل گیا، تبلیغ مدرسے اور مسجد سے نکل کر سوشل میڈیا تک آن پہنچی، اور اسی سوشل میڈیا کا سہارا لے کر نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے سادہ لو مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے۔ اور اس دور حاضر میں عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ختم نبوت کی تحریک کو ہر فورم پہ اجاگر کرنا ہے، جیسے کہ یہ پلیٹ فارم تحریک نبوت ختم نبوت کو اجاگر کرنے کی بہترین مثال ہے۔ اب ہمارے ایمان کا تقاضا صرف کیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت ایمان ہے، اور میں آگے بڑھ کر کہوں گی کہ ختم نبوت ہی اسلام ہے، اور میرے نبی سبحان اللہ کہ رب تعالیٰ قرآن میں مہر لگاتا ہے کہ ما کانا محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور فرما گئے ہادی کہ لا نبی
آبادی فرما گئے ہادی کہ لا نبی آبادی کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ اور میں اس بات کے ساتھ ختم کروں گی کہ ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا، ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا، جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا، جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا۔ السلام علیکم۔